اس وقت میں سوابی کے مقام پہ موجود ہوں اور یہاں پہ دھرنا اس وقت بھی جاری ہے. ہمارے ہزاروں کارکن اس وقت روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ریسٹ ایریا کے ہی ایک شاپ سے ہی آپ کے ساتھ آن لائن ہوں. جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت اور دھرنے کا سوال ہے، وہ آپ کل سے ویژولز دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ایم این ایز کو پارلیمنٹ لاجز میں بند کیا گیا، ہمارے کچھ ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی میں بند کیا گیا ہے، سینٹ میں ہمارے اراکین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہمارے خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں. اور پھر جو رویہ کل آپ نے دیکھا، جس طریقے کے ویژولز آپ کے سامنے آئے، کون سے ملک میں اس جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ جو حکومت تصادم کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہی ہے، یہ آپ نے پہلے بھی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا. رحمان صاحب، جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت کا سوال ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. ہم ان کی صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. بیٹوں سے بات چیت ہوئی ہے، سپریم کورٹ کا حکم تھا، اچھی بات ہے، لیکن سپریم کورٹ کی حکم 96 گھنٹے کے اندر اندر ان کا چیک اپ بھی تھا. 48 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی چیک اپ نہیں کروایا گیا. ہم نے 3 نام دیے تھے، جس کو الشفا کے 2 نام تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو الشفا شفٹ کریں، ان کی فیملی کی نگرانی میں شفٹ کریں، ان کا ذاتی معالج کی نگرانی میں شفٹ کریں، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئی. البتہ فیڈرل منسٹر کے ایک ٹویٹ آیا ہوا ہے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم کسی ادارے میں شفٹ کر رہے ہیں. میں بارہا یہ مطالبہ آپ کے توسط سے بھی کر رہا ہوں کہ جو بھی شفٹنگ ہوگی وہ ان کی فیملی کی زیر نگرانی ہونی چاہیے، ان کے ذاتی ڈاکٹر کے زیر نگرانی ہونی چاہیے. اور الشفا کی ڈیمانڈ ہے ہماری کہ وہ جو ڈاکٹر کے ہم نے جو 2 نام دیے ہیں اور الشفا وہاں پہ ان کو شفٹ کیا جائے اور ان کا لیکن یہ جو آپ کا احتجاج شفیع اللہ جان صاحب ہو رہا ہے اور آپ کے سینیٹرز، وزیر اعلیٰ سب احتجاج کر رہے ہیں، کیا حکومت کا ایک موقف تو یہ ہے کہ ہم عدالت جو آرڈر دے گی اس کے اوپر عمل کریں، لیکن کیا اس احتجاج کے حوالے سے حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے یا پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے؟ رحمان صاحب، کون سی عدالتی حکم کی حکومت بات کر رہی ہے؟ حکومت کو یہ چاہیے تھا اور عدالت کو بھی چاہیے تھا. ہمارا اعتراض یہ بھی ہے، جب ہماری حکومت تھی، نواز شریف کی گارنٹی یہی عدالت مانگ رہی تھی، ان کی زندگی کی گارنٹی. عمران خان صاحب کے آنکھ کا ایشو ہے، بینائی کا ایشو ہے. ہر لمحے کے ساتھ یہ چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، ہر منٹ کے ساتھ، ہر گھنٹے کے ساتھ ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے. 96 گھنٹے کیوں دیے گئے؟ اگر 96 گھنٹے دیے بھی گئے تو حکومت کو تو فوراً اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے تھا. اگلے ہی دن ڈاکٹرز کا پینل اندر بھیجنا چاہیے تھا، ان کو الشفا شفٹ کرنا چاہیے تھا، فیملی کو زیر نگرانی سارا پروسیجر ہونا چاہیے تھا. 50 گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آج سوابی کے مقام پہ ہمارے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آباد کے ریڈ زون میں 3 جگہوں پہ دھرنا شروع ہے، ریڈ زون سیل ہے. آپ اٹک کے مقام پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خوشحال گڑھ کے مقام پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سی پیک جو موٹر وے ہے ڈی اے خان کی، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئٹہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں صبح آپ نے دیکھا. تو پورے ملک میں لوگ باہر ہیں اور مطالبہ ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ الشفا سے. دیکھیے، لیکن حکومت ابھی یہ کہہ رہی ہے، شفیع اللہ جان صاحب، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ڈاکٹر کو جو ہے وہ عمران خان سے ملنے دیں یا ان کا علاج کرنے دیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک عدالتی معاملہ ہے، عدالت بھی سرکاری ڈاکٹر کا کہے گی اور حکومت بھی سرکاری ڈاکٹر کا جو ہے وہ کہے گی. اس جواز کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک سرکاری ڈاکٹر کی بات ہے تو یہ جو پمز لے کے گئے، ڈاکٹر عارف سے ان کا چیک اپ کرایا، پمز میں تو کوئی ریٹینا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. ریٹینا اسپیشلسٹ کا نہ ہونے کی وجہ سے بھی عمران خان صاحب کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. تو ہم کیسے کسی سرکاری جو ڈاکٹر ہے اس پہ اعتبار کریں؟ پمز میں یہ لے کے گئے ہیں، 20 منٹ کا پروسیجر یاد کر رہے تھے. وہ پروسیجر جو ہے وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اکتوبر سے ان کو تکلیف ہے. جیل سپرڈنٹ کو بارہا بتایا گیا لیکن کوئی اس پہ توجہ نہیں دی گئی. اکتوبر سے لے کے آج فیبرری ہو گیا، 85% اس کی بینائی متاثر ہو چکی ہے. 50 گھنٹے مزید کو گزر چکے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پہ. پتہ نہیں یہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیوں ان کی صحت کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک طرف عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ، ان کی آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ، ان کے ڈاکٹروں کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی حکومت کی طرف سے اسمبلی کے اندر ہی بند کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان پورے ملک میں سڑکوں پر نکل آئے. ملک میں افراتفری، ہر طرف روڈ بند. حکومت آخر کیا چاہتی ہے؟ شفیع جان نے مریم نواز اور شہباز سرکار کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. آئیں پہلے شفیع جان کی یہ گرما گرم
گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کیوں عمران خان صاحب کی صحت پہ سیاست کر رہے ہیں؟ ہمیں حکومت کے سرکاری ڈاکٹر کے کسی رپورٹ پہ کسی چیک اپ پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کے ہم نے نام دیے ہیں الشفا ان کو شفٹ کیا جائے، ان کے فیملی کے زیر نگرانی شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کا علاج کرایا جائے، جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو ان کو واپس لے جائیں۔ اور شفیع اللہ جان صاحب، پی ٹی آئی یہ بھی چاہتی ہے کہ ضمانت ہو، کیونکہ ضمانت کی ایک تو درخواست جو ہے وہ سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس میں آ گئی ہے، اور دوسرا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دے دی ہے کہ اس معاملے کو جلد جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تو کہیں نہ کہیں تحریک انصاف یہ توقع کر رہی ہے کہ یہ جو صحت والا ایشو ہے اس کو کورٹ کنسیڈر کرے اور عمران خان کو جو ہے وہ ضمانت دی جائے یا ان کے سسپینشن آف سینٹنس کر دی جائے۔ دیکھیے، جہاں تک ان کی صحت کا ایشو ہے رحمان صاحب، وہ تو کورٹ کے احکامات پہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ حکومت تو کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں تھی، حکومت تو ملاقات بند کی ہوئی تھی، اوکلا کی، بہنوں کی، بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ حکومت تو ہر چیز کے ساتھ سیاست کرنا چاہتی ہے۔ یہ فرینڈ آف کورٹ ہی سلمان صفدر فرینڈ آف کورٹ تھے، سپریم کورٹ کے حکم پہ ہی وہ گئے ہیں، سپریم کورٹ نے ہی اس رپورٹ کو پبلک کیا اور سپریم کورٹ نے ہی 96 گھنٹوں کا ٹائم دیا ہے۔ اور جہاں تک ضمانتوں کا سوال ہے، بالکل ہم عدالتی راستے اختیار کریں گے، ہم قانونی راستے اختیار کریں گے، ہم ایسی عدالتوں سے ہی ہمیں توقع نہیں ہے انصاف کی، لیکن ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے، ہم انہی عدالتوں سے ہی رہائی کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ ناظرین، آپ نے شفیع جان کی گفتگو سنی۔ شفیع جان نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ 17 سیٹوں والی حکومت ہے، ان کے ساتھ ہمیں نپٹنا آتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے مقتدر ادارے بھی ان چوروں، ان لٹیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 96 گھنٹے کا ٹائم کیوں دیا؟ عمران خان کی بہنائی کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جبکہ عدالت نے 96 گھنٹے دے دیے ہیں۔ یہ ہے ہماری عدالتوں کا کردار۔ ناظرین، آپ شفیع جان کی آج کی اس گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔